سب سے بیسٹ، سب سے اچھا، سب سے سیف DHA لاہور ہے. میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ صرف DHA لاہور میں انویسٹمنٹ کریں اور انشاءاللہ آپ بھی سکون میں رہیں گے اور آپ کی آنے والی نسل بھی جو ہے نا وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے. کچھ ایسے ڈیولپر ہیں جو NFCs کے بغیر جو پروجیکٹ کر لیتے ہیں، لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کو دیکھ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپر کا قصور تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس میں زیادہ قصور جو ہے وہ پراپرٹی خریدنے والے کا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم TV. ناظرین، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب اور پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں واقع چوہان اسٹیٹ ریل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک پائنر کی حیثیت رکھتا ہے. اسے ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری میں ایک یونیورسٹی کی حیثیت حاصل ہے. ہمارے آج کے بزنس لیڈر اسی کمپنی کے چوہان اسٹیٹ کے چیئرمین چیف ایگزیکٹو جناب محمد یوسف چوہان ہیں. آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ کی دنیا میں کیا پوٹینشیل ہے اور انہوں نے اپنی کامیاب زندگی کا آغاز کس طرح کیا اور کس طرح اس انڈسٹری کے پائنیئر بنے. السلام علیکم جناب محمد یوسف چوہان صاحب. جی وعلیکم السلام. جی محمد یوسف چوہان صاحب، چوہان اسٹیٹ کو ریل اسٹیٹ کی دنیا میں بڑی پذیرائی حاصل ہے. اس کا قیام کب عمل میں آیا اور یقیناً کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے دشواریوں پرابلمس کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. ہمارے ناظرین کو اپنی اس کامیابیوں کے متعلق کچھ روشناس فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب، آپ نے مجھے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ریل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے یہ میں نے 1985 میں شروع کیا. اور جس وقت میں نے یہ کام شروع کیا اس وقت یہ ہمارا پہلے جو فرسٹ آفس ہمارا کنٹونمنٹ میں تھا. اور کنٹونمنٹ میں اس وقت جس وقت ہم نے یہ کام ریل اسٹیٹ کا شروع کیا اس وقت میکسیمم 2 سے 3 افراد تھے جو یہ کام کرتے تھے. اور اس بزنس کو بڑے ہی مطلب کہ آرگنائز طریقے سے نہیں کیا جاتا تھا اور بڑے ہی سادے طریقے سے کیا جاتا تھا. اس میں کوئی پروفیشنل آدمی نہیں تھا اور کوئی بھی بندہ پروفیشنل طریقے سے اس کام کو لے کے نہیں چل رہا تھا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید لوگوں کو اس کی افادیت کا، اس پروفیٹیبلٹی کا کسی چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے. تو بہرحال جب میں اپنا تعلیم سے فارغ التحصیل ہوا تو پھر میرے ذہن میں جو خیال آیا وہ سب سے پہلے آیا کہ یہ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے میں اس میں کام کرنا چاہیے ہمیں. اور اس سلسلے میں نے کراچی کے کچھ دورے کیے. وہاں پر جو لیڈنگ ریل اسٹیٹ ایجنسیز تھی جو کہ اچھے آرگنائز طریقے سے کام کر رہی تھی، جس میں ون آف دا بیسٹ ریل اسٹیٹ اس وقت VIP اسٹیٹ تھی کراچی میں، کلفٹن میں. تو ادھر بھی گیا، ان کو میں نے کام دیکھا. اس طرح اس میں نے پھر ایک اپنا خیال بنایا کہ میں نے ریل اسٹیٹ کے کام کو کیسے آرگنائز کرنا ہے، کس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور پھر اسی طرح میں اور یہ بات بھی ہے کہ کوئی بھی کام کریں جب تک آپ مسلسل جدوجہد سے کام نہ کریں، ایمانداری سے کام نہ کریں، محنت سے کام نہ کریں. ایک تو ہوتی ہے ہارڈ ورکنگ، ہوتی ہے ایک سمارٹ ورکنگ. تو اس میں اب سمارٹ ورکنگ کی جو ہے نا وہ ضرورت تھی. تو اس میں پھر میں نے الحمدللہ اسی میں نے جو اپنا ایک خیال بنایا اور کچھ لوگوں کو، کچھ کمپنیز کو اپنا آئیڈیل بنایا اور اس کے بعد میں نے اس پہ کام شروع کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر دور میں میرے پاس سٹاف کوئی 100 کے قریب جو نا ریل اسٹیٹ ایجنٹس ہوتے تھے جو چوہان اسٹیٹ کے لیے کام کرتے تھے. اور ان بچوں کو ہم نے گروم کیا، ہم نے ان کو روزگار کا موقع فراہم کیا. اور ابھی بھی آپ ریل اسٹیٹ میں DHA میں دیکھیں گے تو جتنے بھی لیڈنگ آفیسز ہیں اور وہ سارے چوہان اسٹیٹ سے ہی سیکھ کے گئے ہیں اور ہم نے ان کو گروم کیا ہے. ہماری جتنے بھی یوتھ ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو روزگار کا جو ایک پروفیشن بجائے کہ اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کریں، ان کو میں نے ایک مکمل ایک پروفیشن جو ہے نا پرووائڈ کیا اور جس میں ٹریننگ دی. اور باقاعدہ ہمارے پاس یہاں پہ ٹریننگ پروگرام بھی ہوتا ہے جس کے تحت ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں. اور دوسری جہاں تک بزنس کی بات ہے، ہمارا جو زیادہ فوکس ہمیشہ رہا وہ DHA لاہور میں رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے DHA لاہور ون آف دا بیسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ان پاکستان. DHA لاہور جیسی کوئی سوسائٹی بھی پورے پاکستان میں نہیں ہے. آرگنائزڈ ہے، سیف ہے، انویسٹمنٹ ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بینک میں پیسے رکھیں جب چاہے آپ نے کیش کروا دیں. اور ریزنیبل اس میں پروفٹیبلٹی بھی ہے، لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور لوگوں نے بہت اس میں
اس چیز کو انجوائے کیا، اور انویسٹرز کے لیے یہ جنت ہے، ہمیشہ جنت رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ کسٹمر کو سب سے پہلے انویسٹر کو یہ ہوتا ہے کہ یار میری جو انویسٹمنٹ ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے، تو وہ الحمدللہ ڈی ایچ اے میں ان کی انویسٹمنٹ جو ہے نا محفوظ ہے۔ اور ہمارا ڈی ایچ اے میں کام کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو بڑا محفوظ تصور کرتے ہیں، اور اپنے کسٹمر کے سرمایے کو بھی تحفظ میں دیا جاتا ہے۔ اور ابھی ہمارا اندرون ملک، بیرون ملک، اوورسیز میں بھی بہت سارے کسٹمرز ہیں، بلکہ بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو اوورسیز میں بھی کام کر رہے ہیں، جا کے یہاں سے سیکھ کے ہیں، باہر گئے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈیفینس میں جب فیز 6 ہم نے لانچ ہوا تو ہم نے سب سے زیادہ سیل ہماری تھی فیز 6 میں، پھر فیز 7 بنا، پھر 9 بنا۔ آئی مین کہ ڈی ایچ اے میں الحمدللہ ہمارا ایک کلیدی جو ہے نا کردار رہا ہے، اور ڈی ایچ اے کے ساتھ ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ ڈی ایچ اے ہمیشہ ہم نے ڈی ایچ اے کو مارکیٹ کیا ہے، اور ڈی ایچ اے کو ہی ہم نے کی جو پروڈکٹ ہے اس کو بیچا ہے، اور اسی کو پروموٹ کرتے رہے ہیں، اور آج بھی اسی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اب جو نئے ڈی ایچ ایز بنے ہیں پاکستان میں، گجرانوالہ بنا ہے، بہاولپور بنا ہے، ملتان بنا ہے، تو اسی کو یہ سارے ڈی ایچ ایز کو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت محفوظ انویسٹمنٹ ہے۔ میں لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈی ایچ ایز کے علاوہ کہیں نہ کریں، جس میں وہ خود بھی محفوظ رہیں گے، اور ان کو جب چاہیں گے وہ اپنی انویسٹمنٹ کو کیش کروا سکتے ہیں۔ اور باقی ریسر کے ہم کیسے بڑھے، کیسے آگے گئے، کوئی بھی کام ہو جب تک وہ قانون اور قاعدے کے مطابق، ضابطے کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ہمارا سب سے پہلی بات ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ہر چیز کو ہم نے اپنے ایک پرنسپل بنائے ہیں، ایک اپنے ہمارے رولز ہیں کہ جس کے تحت ہم نے کام کرنا ہوتا ہے۔ کوئی کام بھی ایسا جو ہے کہ نہیں ہے جو آرگنائز نہیں ہے، ہر چیز کو ہم نے آرگنائز کیا ہے۔ سب سے پہلے جس طرح ہم کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، ہمارا اپنا ایک لیگل ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے سکروٹنگ ہوتی ہے، سارے ڈاکومنٹس، ٹائٹل وغیرہ اس کا چیک کیا جائے۔ ہمارا اپنا ایک لائرس کا گروپ ہے، انڈر ون روف ہم ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں آپ کی سیل ڈیڈز ہوتے ہیں، ایگریمنٹس ہوتے ہیں، یہ رینٹل ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اور کمپنیز کو ڈیل کرتے ہیں، کارپوریٹ اداروں کو ڈیل کرتے ہیں، ملٹی نیشنل کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہ سب کے لیے ہم نے علیحدہ اپنے ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی کنسٹرکشن کی ٹیم، آرکیٹیکٹس ہیں، آرکیٹیکچر کی ٹیم، ساری ٹیم ہے ہمارے، تو ہم نے ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ ایک انڈر ون روف ہم نے اس کو میسر کیا ہے۔ اور ریل اسٹیٹ میں جی سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر کے آپ نے سرمایہ کو تحفظ کس طرح سے کرنا ہے، اس کو کس طرح سے آپ اس کی انویسٹمنٹ کو سیکیور کیا جا سکتا ہے۔ تو میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم نے انڈر ون روف اپنے تمام ڈپارٹمنٹس، علیحدہ ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں، جو کسٹمر کو ہم ان کے ڈاکومنٹیشن، ان کے ٹائٹل، جو کوئی چیز ہم لے کے دیتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس کو خود چیک کرتے ہیں، ہمارا لائر چیک کرتا ہے، اس کے بعد ہم ٹرانزیکشن کو تھرو کرتے ہیں۔ اور یہ چیز ہے، اور بڑے پروفیشنل طریقے سے ہم کرتے ہیں، پڑھے لکھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اور اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے انڈر ون روف ہمارے پاس ریل اسٹیٹ پراپرٹی کے لین دین کے علاوہ ہمارے پاس کنسٹرکشن، آرکیٹیکٹس کی ٹیم ہے، اور ہمارے انٹیریئرز کی ٹیم، ہمارے پاس تمام تر سہولیت جو ریلیٹڈ ہیں ریل اسٹیٹ کے حوالے سے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا اندازہ جو نا اس کی ریل اسٹیٹ، اپنا کنسٹرکشن کی انڈسٹری سے کیا جا سکتا ہے، کہ وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے الحمدللہ ہم نے ہمارے اس ادارے میں موجود ہیں، اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اندرون ملک اور بیرون ملک ہمارے پاس ہمارے کسٹمرز کی بڑی کثیر تعداد موجود ہے، جن سے جو ہم سے انویسٹمنٹ ملک میں، میری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں جتنے میکسیمم انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکے ہم اوورسیز سے پاکستان میں لے کے آئیں، ہماری پوری کوشش رہی ہے، اور اس میں اب کسی حد تک کامیاب بھی رہتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا اسٹاف کی، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ٹریننگ ہے، اس میں انہوں نے کسٹمر کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے، ان کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، اور ان کی ان کو کیسے انہوں نے چائے پیش کرنی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ تو ہم اس طرح کی ہم اے ٹو زی تمام تر قسم کی جو بھی سہولیات ہیں، یہ جو بھی ٹریننگ ہے، یہ ہماری کمپنی کی ٹریننگ کا حصہ ہے یہ چیز، تاکہ جو کسٹمر آئے اس کو پتہ چلے کہ میں کسی اچھے ادارے میں، آرگنائز ادارے میں، آپ کسی بھی ریل اسٹیٹ کے آفس میں چلے جائیں، جو بندہ چوہان اسٹیٹ سے ہو کے گزرا وہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کس ادارے سے آیا۔ تو بہرحال سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، اور یہ ہمت دی، اور یہ ترقی دی،
اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کی ایک لمبی داستان ہے، کبھی پھر انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں آپ کو پھر اور مزید جو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ۔ چوہان صاحب، آپ کے کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن پر آپ فخر کرتے ہو کہ یہ میری بڑی اچیومنٹس ہیں؟ دیکھیں جی، پروجیکٹس کے حوالے سے سب سے پہلے میرا جو پہلا سب سے بڑا پروجیکٹ میں نے، جیسے آپ کو پتا ہے، ہمارا ڈی ایچ اے لاہور ہے۔ اب ڈی ایچ اے صرف ایک پروجیکٹ ہے اور اس پہ ہم نے بڑا کام کیا، اور جہاں تک میرے ذاتی پروجیکٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ ہم نے ہمارا ایک کنٹری ہوم بیتیا روڈ پہ ایک پروجیکٹ ہے، ہم نے فارم ہاؤس اسکیم جو وہاں پر بنائی تھی، اور الحمدللہ وہ ہم نے اس کو سولڈ آؤٹ ہے ساری، اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز طریقے سے بھی کی، کسی وہاں پر ہمارا جو کسٹمر ہے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اور بڑا ہمارا کامیاب پروجیکٹ رہا۔ اس کے علاوہ ہمارا زیادہ جو ہے پروجیکٹس ہیں وہ ہمارے جتنے بھی ڈیولپرز ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو خیر ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پروجیکٹ ایل ڈی ایس سے اپرووڈ ہو، اس کے این او سیز ہوں، اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں، اور لیکن ہماری پریورٹی ہماری ڈی ایچ اے لاہور ہی رہی ہے۔ جی چوہان صاحب، ریل اسٹیٹ میں فارن انویسٹمنٹ کا رجحان روز بروز فروغ پا رہا ہے، کیا چوہان اسٹیٹ فارن انویسٹمنٹ کی اپنے کرم فرماؤں کو آفر کرتی ہے؟ شاہ صاحب، میں پہلے جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم اوورسیز کسٹمر کو بہت ٹیک کیئر کرتے ہیں اور بڑا خیال کرتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم ڈی ایچ اے لاہور میں ہی ان کو کنونس کرتے ہیں، اور میرے خیال میں اور جتنے بھی اوورسیز ہیں ان کے لیے ڈی ایچ اے لاہور سے زیادہ اچھی انویسٹمنٹ کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پر ان کی انویسٹمنٹ، ان کا ٹائٹل بھی سیف ہے، ان کی جگہ بھی سیف ہے، یہاں پر کوئی قبضہ مافیا نہیں ہے، ہر چیز ویری ٹرانسپیرنٹ، بالکل کلیئر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے کسی قسم کا۔ جی چوہان صاحب، ریل اسٹیٹ کا کاروبار اب باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس میں کروڑوں روپے کی لین دین ہوتی ہے، لیکن اس کی شروعات کے لیے نہ تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، اور نہ حکومت کی طرف سے کوئی اس کا این او سی جاری کیا جاتا ہے، اور نہ لائسنسنگ ہے۔ حالانکہ اس کے لین دین میں بہت سارے فراڈ کے بھی معاملات سامنے آئے ہیں، اس ضمن میں حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں سر، سب سے بڑی بات ہے کہ میں ایک چیز بتا دوں، جہاں تک چوہان اسٹیٹ کے تعلق ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ڈی ایچ اے لاہور میں کام کریں، اور جہاں تک ایمنسیز کی بات ہے، یہ تو زیادہ گورنمنٹ تو گائے بگائے بتاتی رہتی ہے کہ آپ جب کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کو ذرا چیک کر لیں۔ آپ ویسے دیکھیں، یہ تو بیسیکلی ہمارے کسٹمرز کا ہی قصور ہے کہ وہ این او سی نہیں چیک کرتے، وہ ایک آپ کچھ بھی دنیا میں کام کرتے ہیں یار، اس کو پہلے تو اس کو تھورولی چیک کرنا چاہیے نا کہ میں کیا چیز خریدنے جا رہا ہوں۔ آپ کروڑوں روپے کی چیز خریدنے جا رہے ہیں، اگر اس کو آپ اس کا ٹائٹل نہیں چیک کریں گے، اس کا این او سی نہیں چیک کریں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ بھی فراڈ ہی ہوگا نا۔ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ تو گائے بگائے بتاتی رہتی ہے، لیکن لوگ جو کچھ ایسے ڈیولپر ہیں جو این او سیز کے بغیر جو پروجیکٹ کر لیتے ہیں، لوگ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کو دیکھ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپر کا قصور تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس میں زیادہ قصور جو ہے وہ پراپرٹی خریدنے والے کا ہے، کہ اس نے وداؤٹ ویریفیکیشن آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی۔ اب جیسے دیکھیں اوورسیز میں آپ جا کے دیکھیں، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تھرو سولیسٹر ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے ویریفائی کرتا ہے، اس کو پراپرٹی کا ڈاکومنٹس چیک کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے پیسے خرچ کریں، آپ کسی لائر کو کر لیں، آپ اس کے ذمہ لگا دیں کہ یہ پراپرٹی میں خریدنے لگا ہوں، تو میرے خیال یہ قباحتیں نہیں ہوں گی۔ یہ قباحتیں ہوتی اس لیے کہ آپ قبل از وقت آپ جو اس کے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو پورا نہیں کرتے۔ جی چوہان صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت کون سی ہاؤسنگ اسکیم منافع بخش ہے جہاں خریدار کو اپنے سرمایہ کاری کا مکمل تحفظ حاصل ہو؟ سب سے زیادہ پروفٹیبل اور سیف جگہ وہ ڈی ایچ اے لاہور ہے۔ اس میں آپ کو 35 لاکھ کا پلاٹ بھی مل سکتا ہے، ادھر آپ کو 10 کروڑ کا پلاٹ بھی مل جاتا ہے، 20 کروڑ کا بھی پلاٹ ملتا ہے۔ ہر قسم کے سائز کے پلاٹس موجود ہیں، ہر قسم کی سائز کی انویسٹمنٹ موجود ہے۔ اب 5 مرلے کا پلاٹ فیز 7 میں 35-40 لاکھ روپے کا بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اپنے پیسے ہی انویسٹمنٹ کرنے میں تمام اپنے کسٹمرز کو اور اپنے ان سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو صرف ڈی ایچ اے لاہور میں کریں۔ یہاں پر ہر سائز کا پلاٹ اویلیبل ہے، اور جس اماؤنٹ میں بھی آپ انویسٹمنٹ کر رہے تھے اس اماؤنٹ میں آپ کو چیز مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈی ایچ اے لاہور میں ہر چیز کروڑوں روپے کی ہے، چھوٹے پلاٹ بھی ہیں، سستے پلاٹ بھی ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 5 مرلے کا پلاٹ 35 لاکھ روپے میں مل جاتا ہے، اور 35 لاکھ کا بھی ہے، 70 لاکھ کا بھی ہے، ڈپینڈنگ ہر پرائس میں ہر سائز میں چیز کی اویلیبلٹی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی اماؤنٹ شاہ صاحب وہ سیف ہونی چاہیے۔ تو آپ لالچ نہ کریں، آپ دوسرے بہت زیادہ ایسی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لالچ دی جاتی ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ جو آفیسز ہیں ان کو بڑے بڑے وہ آئی مین کو کوئی اٹریکشنز دی جاتی ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، اور وہ اکوموڈیٹ کرنے کے ہاتھ میں پھر جو لوگ جو ہے نا بیچارے وہ بڑے سفر کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسٹ، سب سے اچھا، سب سے سیف DHA لاہور ہے. میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ صرف DHA لاہور میں انویسٹمنٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ بھی سکون میں رہیں گے اور آپ کی آنے والی نسل بھی جو ہے نا وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائے گی. جوان صاحب، اگر حکومت ریل اسٹیٹ کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کی طویل تجربے سے مستفید ہونا چاہے تو اگر آپ کو اس ضمن میں کوئی ذمہ داریاں سونپی جائیں تو آپ اس کو قبول فرمائیں گے؟ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے جی، اگر گورنمنٹ کو ہماری کسی جگہ پہ ضرورت پڑتی ہے، میرے طویل ایکسپیرینس سے کوئی گورنمنٹ کو یا ہماری عوام کو یا ہمارے ریل اسٹیٹ کے ادارے کو، ہماری کمیونٹی کو فائدہ پہنچتا ہے تو ڈیفینیٹلی کیوں نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جتنی ساری زندگی ہم نے اس میں کام کیا، ریل اسٹیٹ کے جو بھی ہمارے تجربات ہیں اس کو ہم اس کے اندر انکارپوریٹ کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جو سفارشات آتی ہیں، جو چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں اس پہ جو ہم اپنا حصہ ڈال سکیں ضرور ڈالیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے چوہان اسٹیٹ کے چیف ایگزیکٹو جناب محمد یوسف چوہان کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری کے لحاظ سے سب سے زیادہ منافع بخش اور پرتحفظ حسن سکیم DHA ہے. ہم اپنے کرم فرماؤں کو اور بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کو اس بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ DHA میں کریں، یا ان کے سرمایہ کو بھی تحفظ حاصل ہے اور ان کو منافع بھی حاصل ہوگا. یہاں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور یہاں آپ کا سرمایہ 100% محفوظ ہے. اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.